الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے دستور یہ ہے کہ اس دنیا کو قیامت تک چلانا ہے اور چلانے کے لیے اور چلنے کے لیے دنیا میں سکون، امن، اطمینان ضروری. فساد بڑھ جائے گا تو دنیا کا چلنا مشکل ہو جائے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ پہلے ایک قوم کے ہاتھ میں زمام اقتدار دیتے کہ تم چلاؤ. شروع میں جب کوئی قوم آتی تو ان کے ارادے بھلے ہوتے، ان کے خیالات اچھے ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، رعایا آرام سے رہے، ان کے حقوق ادا ہوں. شروع میں یہ خیال ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اقتدار پر پکڑ مضبوط ہوتی جاتی تو ان کے خیالات بدلتے جاتے ہیں. ان کے حالات بدلتے جاتے ہیں، ان کی نیتوں میں فتور آ جاتا ہے. خود زمام اقتدار برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی وہ ظلم کا سہارا لیں. پھر یہ ظلم اتنا ہو جاتا ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ان کی جگہ دوسروں کو لایا جاتا ہے. جو شروع میں کمزور ہوتے ہیں پھر وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں.
بنی اسرائیل مصر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور آنے کے بعد ایک عرصے تک ان کا اچھا رکھ رکھاؤ رہا۔ پھر دھیرے دھیرے فرعونی غالب آتے گئے، اور غالب آتے آتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ رامسیس نامی فرعون جو ہے وہ انتہائی درجے کا غلبہ پا چکا۔ جب انتہائی درجے کا غلبہ آ گیا تو ظلم شروع کر دیا۔ ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اور فرعون سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ ایک سبتی قبطیوں پر غالب آنے والا ہے، لہذا سبتیوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ان کی نرینہ اولاد کو قتل کیا جائے۔ تو ایک قول کے مطابق 90,000 نرینہ بچوں کو قتل کیا گیا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو اپنے گھر میں لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے۔ غرض کہ جو قوم بڑی عزتوں کے ساتھ مصر میں آئی تھی وہ انتہائی طور پر ذلیل ہو کر رہ گئی۔ پھر وہی اللہ کا قانون جو ہے غالب آیا۔ فرعون کا اقتدار 600 سال رہا، اور یہ 600 سال میں فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ کسی پہلوان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو اس کا دماغ جاتا ہے، پھر اپنی باڈی کا، اپنی طاقت کا شو شروع کرتا ہے۔ اس طرح فرعون کو یہ خیال آیا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے، میں ہی بھگوان ہوں۔ انا ربکم الاعلی۔ اب اس نے لوگوں سے کہا کہ میری مورتیاں گھر میں رکھی جائے اور اس کا پوجا پاٹ کیا جائے، اور یوں کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ کہنے لگا یہ سمندر جو بہتا ہے میرے آرڈر سے بہتا ہے۔ اب اس اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 2 انسانوں کا انتخاب کیا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا، مصر بھیجا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میری زبان اتنی صاف نہیں، لہذا میرا بھائی جو ہے وہ طلاقت لسانی میں عمدہ ہے، لہذا اس کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے۔ درخواست منظور ہوئی اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ وہ ظالم کو جا کر دین کی دعوت دینا۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک
کوئی نبی ایسا نہیں رہا جس نے جہاد نہ کیا ہو۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد فساد کو مٹا کر امن و امان کا پھریرا لہرانے کا نام ہے۔ ظالموں کی سرکوبی کر کے مظلوموں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ کچلے ہوئوں کو ان کے حقوق دلانے کا نام ہے۔ بکھرے ہوئوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ اور کفر کی شوکت اور غلبے کو توڑ کر اسلامی اقتدار کو برقرار رکھنا، کیونکہ اسلامی احکام پر بغیر جہاد کے عمل نہیں ہو سکتا۔ جب حکومت ہی نہیں ہوگی تو کیسے عمل ہوگا؟ اسلامی اقدار پر عمل کرنے کے لیے اسلامی مملکت کا قیام ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، ایک عرصے تک یہ گھمسان رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک پرپوزل رکھا کہ آپ نے میری قوم کو غلام بنا دیا ہے، اور انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو فطرتاً آزاد پیدا کیا۔ جب وہ اللہ کی غلامی منظور نہیں کرتا تو پھر وہ بندوں کا غلام ہو جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا میری قوم کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں لے کر ان کو تمہارے ظالمانہ اقتدار سے نکل جاؤں۔ وہی اللہ کا نظام ہے، جب ظلم بڑھ گیا تو اللہ نے ایک مظلوم کو پیدا کر دیا، اور اس نے حق گوئی اور حق کی صدا کو بلند کیا اور ظالموں کے خلاف آواز بلند۔ ہندوستان میں انگریز آئے تو شروع میں ان کا مشن بہت ہی زیادہ معمول تھا۔ سب سے پہلے 1600 کے اندر سورت کے اندر کوٹھی ڈالی گئی، تجارتی کوٹھی تھی، مال سامان یہیں سے جاتا تھا آتا تھا، اور سورت کو گڑھ بنایا گیا، مرکز بنایا گیا۔ تب تجارتی نظام تھا، حکومتی نظام نہیں تھا۔ اچھی طرح تجارت کرتے تھے، مسلمان بھی سروسز کرتے تھے، ان کو بھی تنخواہیں ملتی تھی، سب اچھا نظام تھا۔ پھر پیر پھیلتے گئے، بمبئی کے علاقے میں کوٹھی ڈالی گئی، پھر بنگال کے علاقے میں کوٹھی ڈالی گئی۔ تجارت کا معاملہ بڑھتے بڑھتے اب ان کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ہم اقتدار بھی لے لیں، اتنی سونے کی چڑیا ہے ہندوستان، تو پوری طرح سے قابض ہو جائیں۔ تو مختلف محاذوں پر اب لڑائیاں شروع کی، جنگیں شروع کی، فوجیں لے آئے۔ اور سب سے پہلے یہاں علماء کو خیال آیا کہ یہ جو اقتدار کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں، یہ مسلمان حکومت کو کچلنے کا نظام ہے۔ یہاں 800 سال سے مسلمان حکومت کر رہے ہیں، ان کو کچلنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ادھر سراج الدولہ اور ان کے اقتدار کو ختم کر دیا گیا، ان کے وزیروں کو پھوڑا گیا، اور فوجوں کے اندر پھوٹ ڈالی گئی، رشوتیں دی گئی، اور بنگال کا علاقہ ہاتھ سے چلا گیا مسلمانوں۔ پھر نواب حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان کا مقابلہ ہوا،
ٹیپو سلطان بچپن ہی سے انگریز مخالف رہے، کیونکہ انگریز ظالم ہوتے جا رہے تھے اور مسلمانوں کے علاقوں پر ان کی نظر تھی۔ شروع میں جب وہ آئے تھے تو مغل سلطنت سے تجارت کا مچرکا لیا تھا، لیکن اب ان کا انڈیا بدل چکا تھا کہ ملک پر قبضہ کر لیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ظالمانہ تدبیریں اور مظلوم رعایا پر، خاص طور سے مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں کے اوقاف چھین لیے، جتنی وقت کی جگہیں تھی، مکانات تھے، وہ تمام جو ہے حکومت نے اپنے کنٹرول میں، انگریز حکومت نے لے لیے اور اس کی تمام آمدنی اپنے پاس جمع کری۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، اوقاف کا اقتدار ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر ظلم کا وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم کو اپنے اوقاف رجسٹر کروانا ہے اور اس کو بقا کے لیے جو ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے کروڑ ہر کروڑ کی زمینیں مسجدیں اور مدرسوں کو وقف کی، اس کے بچانے کی قانونی فکر کرنی۔ قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن قانون کے ماتحت ہم لڑ کر اپنی اوقاف کی زمینیں ہمارے اقتدار میں اور ہمارے قابو میں رکھیں، ورنہ یہ جانے کا خطرہ ہے۔ ہندوستان کا 3/4 حصہ اس کی وقف کی زمینیں مسلمانوں کی، وہ ہاتھ سے چلی نہ جائیں، اس کے لیے خیال رکھنا ہے۔ پھر یہ ظلم و ستم بڑھتا گیا، ٹیپو مقابلے میں آئے۔ ٹیپو سلطان سنتوں کے نہایت پابند، نمازوں کے نہایت پابند۔ آخری دن مسجد اعظم جو خود کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس کے اندر نماز ادا کی اور نماز کے بعد جنگ کا انگریزوں کے خلاف اعلان کیا۔ شام تک لڑتے رہے، کئی گولیاں جو ہے جسم میں پیوست ہو گئی، شہید ہو گئے لڑتے لڑتے، اور انگریزوں نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو نے کہا کہ میں سرنڈر نہیں ہوں گا، ظالموں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، شہید ہو جاؤں گا، شہادت بہتر ہے یہ گیدڑوں والی زندگی گزارنے سے۔ پھر دیش پر ظلم و ستم کی چکی چلنے لگی، ہندو مسلمان سب ہی عزت کے اندر آ گئے۔ ہم دیکھیں ذرا، آزادی کے بعد سے آج 75 سال ہو چکے، ہر سال 15 اگست بھی آتی اور 26 جنوری بھی آتی ہے، سال میں یہ 2 بہاریں آتی ہیں، لیکن ہر بہار میں غور کیجئے کس قوم کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ جب جب نیا سال آیا، ایک قوم کو دبایا گیا، ایک قوم کو اٹھایا گیا، ایک قوم کو سہولتیں ملتی چلی گئیں، ایک قوم جو ہے ظلم کی زیر چکی آتی گئی۔ ان کے لیے ہندوستان سمٹتا ہوا نظر آیا، لیکن اس اقلیت والی قوم کے علماء اور رہبروں نے اسے صبر اور تحمل کا سبق دیا۔ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جس طرح سے عام اس وقت ہم کھڑے، اس سے پہلے 20 سال مڑ کر دیکھیے کتنا ہمارے پاس الحمدللہ سہولتیں تھیں، وہ سہولتیں ختم ہو چکی ہیں، ہم تنگیوں میں زندگی جینا سیکھ رہے ہیں، اور یہ تنگ حالات میں بھی ہم جی کر بتائیں گے، کیونکہ اس سے سخت اور تنگ حالات مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں بھی مسلمانوں نے جی کر بتایا سرکار کی رہبری میں۔ لہذا آج اس موڑ پر ہم کھڑے ہیں کہ ہم جائزہ لیں کہ اتنے سالوں میں اقلیت نے کیا پایا ہے، کیا ملا ہے ہم کو، اکثریت کو کیا ملا ہے۔ اکثریت کو سہولتیں ملتی ہی چلی گئی اور ملتی ہی جا رہی ہیں،
اور ایک مقتدر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا اقتدار دائمی ہے، اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرعون نے یہی سمجھا تھا کہ ہمارا اقتدار دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اسی کے سمندر میں اسے غرق کر کے بتایا کہ اقتدار کو ختم کرنا اللہ کے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی۔ مقابلہ ہوا حق اور باطل کا، ایک طرف حق تھا تو دو آدمی تھے خالی، حضرت موسیٰ اور ہارون، دوسری طرف جادوگروں کا جمگٹھا تھا، ان کے سپولیوں سے میدان بھر گیا تھا، اور یہاں خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا۔ جب دیکھا کہ سپولیے حرکت میں آ گئے، رسیاں پھینکی تھی سپولیے بن گئی اور حرکت میں آ گئے، اور یہ حرکت کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی رہا کہ آنکھ کی بھی نظر بندی ایسی کی گئی کہ آنکھ کو بھی وہ رسیاں سانپ کی شکل میں نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی کہ اتنے سپولیے ہو گئے، میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی، اب کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے وہ پلی ہو تھوڑے ہو۔ جنگ بدر میں وہ 1000 تھے دشمن، اور نہتھے مسلمان 313 تھے، جیسے فلسطین میں نہتھے ہیں، اور سامنے جو ہے طرح طرح کے جدید اسلحہ اور آلات ہیں۔ ان کے بیچ میں الحمدللہ جس یہود نے یہ کہا تھا کہ 3 دن میں مٹا کے رکھ دیں گے، آج 3 مہینے کے بعد بھی حماس والے میدان میں کھڑے، اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جدید آلات ہوں تو چند دنوں میں کامیابی مل جائے، اللہ کی نصرت ہو تو اللہ تعالیٰ بے ہتھیار کو بھی کامیاب کر۔ آج الحمدللہ دنیا کو لوہے کے چنے چبوائے ہیں انہوں نے، اور بے فضلہ تعالیٰ کی کھڑے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، مانگا بھی جا رہا ہے، کام بھی کیا جا رہا ہے نہایت اطمینان کے ساتھ، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ ایک عصا پھینکا گیا، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، اللہ کا حکم تھا کہ پھینکنا تیرا کام ہے، کامیاب کرنا میرا کام ہے۔ اللہ چاہے تو پتھر کو راکٹ بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو پرندوں کو، بڑی ٹینکوں کا کام اللہ لے سکتا ہے۔ سرکار غار ثور میں تھے، بڑی بڑی دیواریں جن کو روک نہیں سکتی تھی ان کو مکڑی کے جالے نے روک لیا۔ اللہ نے مکڑی کے جالے سے وہ کام لیا جو بڑی بڑی دیواریں نہیں کر سکتی۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے دوستو کہ وہ انڈے جو کبوتری نے غار کے منہ پر دیے تھے وہ ایٹم بم سے زیادہ بھاری ثابت ہوئے، کیونکہ مشرکین نے کہا اندر کوئی گیا ہو تو انڈے کیسے کبوتری دے سکتی ہے، بس یہ انڈوں نے روک دیا، انڈوں نے نہیں روکا، اللہ نے روک دیا۔ دنیا میں طاقتیں بڑی ہوں گی، اقتدار بڑے ہوں گے، حکومتیں بڑی ہوں گی، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا دوستو، لیکن
ہمیں اپنی نسلوں کو ایمان سکھانا پڑے گا، ایسا مضبوط ایمان جیسے غزہ کے نوجوانوں کا ہے، ایسا ایمان جیسے مدینہ منورہ کے 2 چھوٹے بچوں کا تھا جنہوں نے ابو جہل کا قلعہ قمع کیا تھا، ایسا ایمان کہ نہاتے نہاتے خدا کا پکار آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو بیوی سے تعلق چھوڑ کر میدان میں شہادت کے لیے تیار۔ جب اتنا جذبہ ہمارے اندر برقرار ہو جائے گا کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ آج 26ویں جنوری پر آپ کو یہ زندگی کا پیغام دیتا ہوں کہ اپنی مردنی کو ختم کیجیے، اپنے جذب ایمان کو ابھاریے۔ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی، خون کی ندیاں بہائیں، سولیوں پر چڑھیں، تو اس ملک سے چلے جانے کے لیے نہیں چلے تھے۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، ہم یہیں کے ہیں اور یہیں رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ہماری مٹی یہیں کی رہے گی۔ اس لیے دوستو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اعمال پر جمے رہیے، عقیدوں کو ڈگمگانے مت دیجیے، اپنی خواتین کا جذبہ ایمان بلند کیجیے، وہ خواتین کو سامنے رکھیے جس نے اپنے 4 بچوں کی پیٹھ تھپ تھپا کر قادسیہ کے میدان میں 4 بیٹوں کو شہید ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوستو تقریریں بہت ہو گئی، باتیں بہت ہو گئی، تحریریں بہت ہو گئی، تقریروں سے اور تحریروں سے شاید سوز دروں پیدا ہو، تھوڑا سا ولولہ آ جائے، لیکن کام عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ اپنی زندگی کو عملی بنانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ایسی جنوریاں آتی رہیں گی، ہمیں پیغام دیتی رہیں گی۔ ہمیں اپنے جذبہ ایمان اور ولولے کو اور اپنے عقیدے کو پختہ اور مضبوط رکھنا ہے۔ مسجد کا کام سولار کا چل رہا تھا، اپیل کی گئی تھی، ایک عرصے تک الحمدللہ کام ہوا اور اوپر بھی کام کیا گیا، چھت پر سولار کا کام بھی زیادہ حد تک گزر چکا، اب کچھ کام باقی ہے، کچھ رقموں کی ضرورت ہے۔ مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون فرمائیں۔ آج نکاح بھی ہے بعد نماز کے، اسی لیے حاضری بھی ہوئی تھی۔ اس کے ضمن میں اتفاق سے یہ 26ویں جنوری کا موقع بھی آیا، شاید آپ کو خیال بھی ہوگا کہ اس پر کچھ گفتگو کرے گا، اس لیے میں نے اس عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔